یعنی تم اس دن لوگوں کو دیکھو گے اور آبزرو کرو گے کہ ایک نرسنگ مدر اپنے نرسنگ کو اگنور کرے گی، یعنی اپنے انفینٹ کو اگنور کر دے گی، دور کر دے گی، اس سے ڈسٹریکٹ ہو جائے گی. حالانکہ ایک ماں کے لیے سب سے پریشیس چیز اس کا بچہ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کی قربانی دیتی ہے لیکن بچے کی قربانی نہیں دے سکتی. اس دن ایک دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو چھوڑ دے گی، اور ایک پریگننٹ عورت اپنے پریگننسی کو گرا دے گی، اپنے حمل کو گرا دے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہے لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے. پھر کیا ہوگا یا رب؟ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا جو عذاب ہے اس دن بہت شدید ہوگا. یا رب اب دیکھ لیا، اب سن لیا، اب واپس بھیج دے، اب ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے، اب ہم سمجھ گئے یا رب ہم تو بھول چکے تھے سب کو، ہمیں واپس بھیج دے. ان کا ریگریٹ کیا ہوگا کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے. ہم سب سے بڑے متقی، ہم سب سے بڑے مسلمان، ہم جو اسلام کو بیش کرتے تھے، ہم جو دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، ہم جو اللہ کے نبی کی سنت کو رسپیکٹ نہیں کرتے تھے، ہم جو حرام کماتے رہ گئے، ہم نے حرام ریلیشن شپس رکھے، ہم نے ڈرگس کی، ہم نے پارٹیز کی، اور ہم نے کہا یار دیکھی جائے گی. یا رب واللہ اب ہم نے دیکھ لیا، دس از مچ ورس دین وی تھاٹ آف، اور ہم نے سوچا تھا تو ہم تو ایسے ہی نکل جائیں گے. یا اللہ اب واپس بھیج دے، اب ہم اپنے اصلاح کرتے ہیں. کتنا بڑا افسوس ہے کہ ہم نے کس چیز کو نگلیکٹ کر کے رکھا، ہم نے کس چیز کو ٹینشن نہ دی. اور ایک ہو گئے جو ان سے بھی ورس ہوں گے، وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یا رب کاش اب مٹی بنا دے ہمیں بس ختم کر دے. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے کاش موت آئے اور ہمارا خاتمہ کر دے، ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں مٹی مٹی کر دے اور ہمارا اینڈنگ ہو جائے، بس یہ ہمیں نہ دیکھنا پڑے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اینڈ ریگریٹ is a very strong negative emotion, and if it's not dealt in a right way it is suicidal, it has catastrophe, it deteriorates and it destroys the life. ہارورڈ نیوز لیٹر کی ایک انہوں نے سٹوری پبلش کی ایک بزرگ انسان کی کہ جو لاٹری ٹکٹ نکالتا تھا ہر ویک، اینڈ ہی بلیوڈ ان اے لکی نمبر. تو وہ ہر ویک اپنے اس لکی نمبر کو رینیو کرتا تھا اور اس کی لاٹری ٹکٹ نکالتا تھا کہ یار کیا پتا اس میرے لکی نمبر سے کسی دن نکل آئے لاٹری اور میں جیت جاؤں گا. بٹ ون ویک ہی فارگاٹ، ہی واز بزی، ہی واز آکوپائڈ، ہی فارگاٹ دا ہول تھنگ. اور اسی ویک میں اس کی وہ لاٹری نکل آئی اینڈ ہی مسڈ اٹ، اور اس کو اتنا ریگریٹ ہوا، اتنی سیلف اسٹیم اس کی ہرٹ ہوئی، اتنا سیلف بلیم اس نے کرنا شروع کر دیا، اتنا اس کو اپنے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ he couldn't take this regret and he committed suicide. And people on the day of judgment will be wishing similar کہ ہائے کاش یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہوگا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمُ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس دن سے جس کو کہتا ہوں یوم الحسرہ، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس دن سے جو یوم الحسرہ ہوگا، جو ریگریٹ کا دن ہوگا، جس دن فیصلہ کیا جائے گا اور لوگ غفلت میں ہیں. وہ لوگ غفلت میں ہیں، اچانک سے ان پہ آ پڑے گا. لوگ اسکالرز سے پیپل آر سلیپنگ، پیپل آر they have closed their eyes, they are sleeping, they will wake up when they'll die. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ جہنم میں اپنا گھر نہ دیکھ لے، جب تک وہ یہ نہ دیکھ لے کہ اگر میں نیک اعمال نہ کرتا، اگر میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ نہ اٹھتا، اگر میں نامحرم کو دیکھے اپنی آنکھیں نیچے نہ کرتا، اور اگر میں حرام سودی جاب کو نہ چھوڑتا، اور اگر میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑتا، تو میں یہاں جاتا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا مقام، اس کا گھر، وہ آگ، وہ سب دکھائیں گے کہ جو اس کے لیے تیار کی تھی، لیکن he did right actions and he ended into جنہ. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر انسان کے لیے جنت بھی تیار ہے اور جہنم میں بھی ایک کام تیار ہے، ایک گھر، اور یعنی جہنم میں اس کا ایک پورشن تیار ہے. اگر انسان نیک اعمال کرے گا وہ جنت کے گھر میں چلا جائے گا، اور اگر برے اعمال کرے گا وہ جہنم کے گھر میں چلے جائے گا. تو اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ تم یہاں جا رہے تھے، کین یو جسٹ امیجن تم یہاں جا رہے تھے اور اللہ نے کس چیز سے تمہیں بچایا. اور وہ اس کو لیکون، یعنی وہ جو ہے کیا کرے گا کہ اس پہ خوشی محسوس کرے گا، اس پہ شکر محسوس کرے گا، اور کہے گا یا رب تو نے مجھے بچا لیا الحمدللہ. اور جو بھی شخص جہنم میں جائے گا اس کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے جنت میں اس کا محل
اس کے باغات، اس کے لیے حور العین، اس کی اولاد، اس کے نوکر، اور اس کے لیے جو شراب تھی اور دودھ تھا اور نہریں تھیں اور جو انعام اور جو بلیسنگز اینڈ باؤنٹیز اللہ نے تیار کی تھی، اس کو دکھائے گا کہ اگر تو نیک اعمال کر لیتا تو یہاں جاتا، لیکن تو نے برے اعمال کیے تو یہاں جائے گا. حسرہ. About 6 regrets today, and you'll be amazed at the number 1. And the number 1 is those who didn't pay due attention to Surah Al-Baqarah. It will be a cause of regret for them. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا authentic حدیث میں، اقرأوا سورة البقرہ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. اے لوگو سورہ بقرہ کو پڑھو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اعلموا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کو جانو، اس کا علم حاصل کرو، اس پہ غور و فکر کرو، تدبر کرو. فإن أخذها برکہ، کیونکہ اس کے اندر برکت ہے. وترکها حسرہ، اور جو اس کو ترک کرے گا، اس کو چھوڑے گا، وہ حسرت کا سامنا کرے گا. کس دن؟ قیامت کے دن. the day of judgment، جس دن کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ایک اللہ رب العالمین بادشاہ ہوں گے. اور جو جادوگر ہیں وہ اس کے خلاف اس کا توڑ نہیں کر سکتے. وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، اور جو باطل اور جادوگر اور میجیشنز ہیں وہ اس کا توڑ نہیں کر سکتے. تو پکڑ لو اس سورہ بقرہ کو، اس کا ڈیو رائٹ دو. دس از دا فرسٹ تھنگ. اور اگر ہم دیکھیں سبحان اللہ، ہم کتنے مسلمان ہیں جو سورہ بقرہ کو نہیں پڑھتے، اس پہ تدبر نہیں کرتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کو اپنی زندگی کا پارٹ نہیں بناتے. اینڈ دیٹ از دا ریزن آف دیئر ریگریٹ آن دا ڈے آف ججمنٹ. جو چھوڑ کے رکھے گا اس کو پریشانی ہوگی، اس کو حسرت کا باعث بنے گا یہ چیز. نمبر 2، گیدرنگز ویئر دا نیم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ناٹ مینشنڈ. ایسی گیدرنگز جہاں پہ سب کٹھے تو ہوں، چاہے وہ فیملی کی ہو یا فرینڈس کی ہو یا آن لائن ہو یا جس بھی طرح کی ہو، اور لوگ آئیں اور ملیں اور بیٹھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام، ان کا نام ہی مینشن نہ ہو یا اس کا ذکر ہی نہ ہو، وہ حسرت کا باعث بنے گی ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن. اور ہم دیکھیں سبحان اللہ، ہم کتنی گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں، ہم کتنی دفعہ کسی چیز کی پریز کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں اور گپے لگاتے ہیں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، الحمدللہ نہیں بولتے، اللہ کا کسی کو ریمائنڈ نہیں کراتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 سے 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. ایک مجلس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے میں نے یہ الفاظ سنے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جن کے اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. اور ہم جو دن میں بھی گناہ کرتے ہیں اور رات میں بھی گناہ کرتے ہیں، صبح کو بھی گناہ کرتے ہیں، رات کو بھی گناہ کرتے ہیں، لیلا و نہارا، صباحا و مساء، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں. عقبہ بن عامر نے پوچھا یا رسول اللہ نجات کس میں ہے، کس چیز میں نجات ہے؟ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. You know there are how many gatherings، جب شادی پہ ہم جاتے ہیں تو اس میں کبھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ I'm not، اس ذکر سے یہ مطلب نہیں ہے کہ سب مل کے اور وہ جو ہے نا سر کو ادھر مارو، کبھی سر کو ادھر مارو، یا دل سے وہ ذکر قلبی کرو، نہیں. اٹ از جسٹ mentioning Allah alhamdulillah rabbil alamin، astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayk، praising Allah and reminding people about Allah and giving them da'wah and ان کو گناہوں سے روکنا. اور یاد رکھیں اس دنیا کے ریگریٹس تو بہت چھوٹے ہیں، مائنیوٹ ہیں، منیمل ہیں. آخرت کا جو ریگریٹ ہوگا، جیسے ہم نے ذکر کیا، وہ انسان کے بال سفید کر دے گا، ماؤں کو اپنے بچے بھلا دے گا. اور تیسری چیز، those people who aspired to have big positions، کہ مجھے یہ مقام مل جائے، مجھے یہ سیٹ مل جائے، میرے لیے لوگ تالیاں بجائیں، میری تعریف کریں، میرے آنر میں باتیں کریں، مجھے میری تعریف سنتے ہوئے نظر آ رہی ہو اور وہ اس کے اہل نہ ہوں. حدیث عائشہ فی صحیح بخاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم ستحرسون علی الامارہ، کہ بے شک تم لوگ حرص کرو گے امارت کی، پوزیشن کی. وَسَتَكُونُ نَدَامَةً یوم القیامہ، اور وہ تمہارے لیے قیامت کے دن ندامت کا باعث بنے گی، ریگریٹ کا باعث بنے گی.